السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم۔ بزرگان محترم، ملت اسلامیہ کے نوجوانوں، پردہ نشین خواتین اسلام اور عزیز بچوں، اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر و احسان ہے کہ اس کے فضل و کرم سے آج ہم ایک اور مرتبہ عید الاضحیٰ کی خوشیاں منانے کے لیے اس میدان میں جمع ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہماری اس عید کو امن و سلامتی والی عید بنا دے اور ہمارے لیے خوشی و مسرت کی سامان مہیا فرمائے۔ محترم حاضرین و حاضرات، اس مختصر وقت میں دو بڑی اہم باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قربانیوں کے لیے تیار کیا۔ ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی ہم اور آپ کو قربانیاں دینا سکھاتی۔ اسی لیے آپ دیکھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی آزمائشوں سے بھری ہوئی ہے۔ اگر آپ یہ کہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو ہم ایک لفظ میں جاننا چاہیں تو اللہ رب العالمین کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے ہر قسم کی قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیا، اور صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام نہیں بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری فیملی نے اللہ رب العالمین کی رضامندی کو حاصل کرنے کے لیے جو قربانیاں دیں، حقیقت میں وہ بہت ہی بڑی قربانی ہے۔ آپ یہ بات یاد رکھیں کہ آج ہم اللہ رب العالمین کے حکم سے جانور قربان کرنے جا رہے ہیں۔ ہمارے دل میں یہ عہد ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے آج ہمیں جانور قربان کرنے کا حکم دیا، کل اگر اللہ رب العالمین ہمیں جس چیز کی بھی قربانی ہم سے مانگتا ہے ہم دینے کے لیے تیار ہیں۔ ہم یہ اپنے دل میں یہ عہد کر کے اٹھنا چاہیے، اور اللہ رب العالمین سے گویا ہم یہ عہد کر رہے ہیں کہ اے اللہ، آج ہم ایک جانور کی قربانی کر رہے ہیں، کل اگر تو ہم سے اپنی جان کی بھی قربانی مانگے تو ہم دینے کے لیے تیار ہیں۔ یہ عہد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا اور پوری مکمل اپنی پوری زندگی کو اس میں لگایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے ہر طرح کی قربانی دی۔ آپ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا مقام کیسے عطا کیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے ابراہیم، ہم نے آپ کو خلیل بنا لیا ہے۔ خلیل کا مطلب یہ ہے کہ سب سے خاص دوست ہم نے آپ کو بنا لیا ہے۔ اللہ نے کہا اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، ابراہیم کو ہم نے خلیل بنا لیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام زندگی کے ہر مرحلے میں جس آزمائش کو بھی اللہ رب العالمین نے ان کے سامنے عطا کیا، اس آزمائش میں کامیاب ہو کر دکھائے۔ حاضرین، ہمیں اور آپ کو پیغام کیا حاصل کرنا چاہیے؟ پیغام یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ہر ایک کو آزماتا ہے۔ ہر ایک کی زندگی میں اللہ رب العالمین نے آزمائش رکھی ہے، چاہے بادشاہ ہو، چاہے فقیر ہو، چاہے طاقتور ہو، چاہے کمزور ہو، چاہے مرد ہو، چاہے عورت ہو، چاہے بوڑھا ہو، چاہے بچہ ہو، ہر ایک کی زندگی میں اللہ رب العالمین نے آزمائشیں رکھی ہیں، پریشانیاں رکھی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ہر ایک کی زندگی میں یہ آزمائشیں رکھ کر اللہ رب العالمین اس انسان کو نکھارنا چاہتا ہے، بنانا چاہتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ایک ویلیوبل پرسن بنانا چاہتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں آزمائشیں دیں، اور جب اللہ رب العالمین ہمیں کوئی امتحان لیتا ہے، کوئی آزمائش دیتا ہے، اس آزمائش میں کامیاب ہونے کے بعد اللہ رب العالمین اسی قدر ہمیں انعام بھی عطا کرتا ہے۔ آپ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام نے جس امتحان کو فیس کیا،
ہر امتحان میں کامیابی کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں انعامات سے بھی نوازا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. ہم نے مشکلات کے ساتھ آسانیاں رکھی ہیں، ہم نے مشکلات کے ساتھ آسانیاں رکھی ہیں. گویا اللہ رب العالمین ہر ایک انسان سے کہہ رہا ہے کہ اے انسان، ہر رات کے بعد دن کا اجالا ہونا ضروری ہے. گویا ہر ایک انسان کی زندگی میں آزمائشیں آنا ضروری ہے، اور آزمائشوں کے بعد آدمی اگر اس آزمائش میں کامیاب ہو جائے تو اللہ رب العالمین اس کا بدلہ بھی اسی قدر بہتر انداز میں عطا کرتا ہے. تو حاضرین، ہم اور آپ کو زندگی میں جتنے بھی آزمائشیں آئیں، جتنے بھی امتحانات آئیں، جتنے بھی ہمیں پریشانیاں آئیں، اس میں ہمیں اپنے آپ کو نکھارنے کی کوشش کرنی چاہیے، اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اس لیے کہ اللہ رب العالمین جسے پسند کرتا ہے اس کی زندگی میں آزمائشیں دیتا ہے. یہ بات آج آپ اپنے ذہن میں بٹھا کر جاؤ، جسے اللہ رب العالمین جتنا پسند کرتا ہے اس کی زندگی میں اتنی پریشانیاں آتی ہیں، اس کی زندگی میں اتنے ٹینشنز آتے ہیں، اس کی زندگی میں اتنی بیماریاں آتی ہیں. اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا ان اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل. اللہ رب العالمین اس دنیا میں سب سے زیادہ آزمائشیں، مشکلات حضرات انبیاء علیہ السلام پر لاتا ہے. یعنی نبیوں کو سب سے زیادہ آزماتا ہے، نبیوں کو سب سے زیادہ پریشانیاں عطا کرتا ہے، نبیوں کو سب سے زیادہ امتحانات عطا کرتے ہیں. اور اس کے بعد جو آدمی جتنا زیادہ نیک بننے کی کوشش کرے گا اللہ رب العالمین اسی قدر اس کی زندگی میں آزمائشیں لاتے ہیں. آج اپنی زندگی میں آپ دیکھیں ہر آدمی کسی نہ کسی امتحان سے گزر رہا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس آزمائش کو اللہ رب العالمین کی طرف سے سمجھیں، اس میں صبر کریں، اس میں اللہ رب العالمین سے مدد مانگیں. اللہ رب العالمین نے کہا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. اے ایمان والو، تمہاری زندگی میں آزمائشیں ہیں، تمہاری زندگی میں امتحانات ہیں، تمہاری زندگی میں ٹینشنز ہیں، تمہاری زندگی میں ناکامیاں ہیں. ایسے وقت میں تمہیں اللہ رب العالمین سے مدد مانگنا چاہیے، نماز قائم کرنا چاہیے. یہ اللہ رب العالمین کا یہ بڑا اہم پیغام ہے جو ہم اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. حاضرین، پہلے پیغام کے طور پر جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں یہی کہ ہماری زندگی میں آزمائشیں آئیں تو اس میں گھبرانا نہیں چاہیے، اس میں اللہ رب العالمین سے مدد مانگنا چاہیے اور آگے بڑھ کر اسے فیس کر کے اس میں کامیابی حاصل کرنا، یہی اصل کامیابی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا ایک بہت بڑا سبق ہے جو مجھے اور آپ کو اپنے ذہن میں رکھ کر زندگی گزارنی چاہیے. حاضرین، آج ہم اپنے جانوروں کو قربان کرنے جا رہے ہیں. آپ کو یاد ہوگا آپ اپنے جانور خریدنے سے پہلے اسے ہر عیب سے پاک دیکھنا چاہتے تھے، اسے خوبصورت دیکھنا چاہتے تھے. اسے جو ہے ہم آج اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں اس نیت سے کہ اللہ رب العالمین ہماری قربانی قبول کر لیں. یہی سوچ کر ہم اپنے جانوروں کو خریدے ہیں، خوبصورت سے خوبصورت، بہتر سے بہتر جانور ہم خریدے ہیں. اور ہم نے دیکھا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو کہا کہ تمہارے جانور 4 بڑے عیوب سے پاک ہونا چاہیے، تو ہم اپنے جانوروں کو اٹھا کر دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے جانوروں کے آنکھوں میں غور کرتے ہیں کہ اس آنکھ میں کہیں کوئی خرابی تو نہیں ہے، کوئی بیماری تو نہیں ہے. یہ جانور ہم سے کہہ رہا ہے، جو ایک بے زبان جانور ہے، ہم سے کہہ رہا ہے کہ اے ایمان والے، تو اپنے جانور کو دیکھ رہا ہے، تو مجھے دیکھ رہا ہے، میری آنکھ کو دیکھ رہا ہے کہ کہیں اس میں عیب تو نہیں، تاکہ اللہ رب العالمین تیری اس قربانی کو قبول کر لیں، تیرے اس جانور کو قبول کر لیں. میں تجھ سے یہ کہتا ہوں تو اپنی زندگی میں تو اپنے آنکھوں کے بھی اندر دیکھ لیں، تو اپنے آنکھوں میں کتنی برائیاں چھپایا ہوا ہے، تو اپنے آنکھوں سے کتنی برائیاں دیکھتا ہے، تو اپنے آنکھوں سے کتنی برائیاں کرتا ہے. یہ جانور، بے زبان جانور مجھ سے اور آپ سے کہہ رہا ہے کہ تم اپنے عیب کو، جو عیب تم میرے اندر دیکھ رہے ہو، اس عیب کو تم اپنے اندر تلاش کرو. تم اپنے رب کو راضی کرنا چاہتے ہو، اپنے رب کے آگے تمہیں، اللہ رب العالمین کے آگے کامیابی حاصل کرنی ہے، تو تمہیں اپنے آنکھوں کی حفاظت کرنی ہوگی. پھر ہم اپنے جانور کو دیکھتے ہیں کہ یہ جانور کہیں جو ہے لنگڑا تو نہیں ہے. ہم اپنے پیروں سے اللہ رب العالمین کی نافرمانیاں کرنے کے لیے کس قدر آگے بڑھتے ہیں. یہ جانور ہم سے کہہ رہا ہے کہ اے انسان، تو اپنی برائیوں سے رک جا، اس لیے کہ تیری دھڑکنیں ختم ہو سکتی ہیں اور کبھی بھی تیری دھڑکن ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی. اس کے بعد تیرے لیے توبے کا کوئی موقع نہیں رہے گا. آج ہی تیرے لیے توبے کا یہ موقع ہے، اسے تو اپنا لے، اپنے آپ کو تو سنوار لے. جیسے تو مجھے پوری طرح بے عیب دیکھنا چاہتا ہے، تو مجھے پوری طرح خوبصورت دیکھنا چاہتا ہے، ویسے ہی تیرے دل کو پوری طرح خوبصورت بنا لے. تیرے دل کو شرک کی آزمائشوں سے، شرک کی آلائشوں سے، شرک کی گندگیوں سے اور ہر قسم کی برائیوں کی گندگیوں سے اپنے آپ کو دور کر لے. اللہ رب العالمین کے سامنے سرخرو ہو جائے گا.
सुरखरू हो जाएगा, कामयाब हो जाएगा। ये जानवर हमसे कह रहे हैं। नाज़रीन, तीसरा बड़ा अहम पैगाम ये कि हम और आपको तकवा इख्तियार करना चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन के तकवे को हम लाजिम पकड़ना चाहिए, इसलिए कि तकवा ये है कि हम हर किस्म की बुराइयों से अपने आप को दूर रखें, अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरते हुए जिंदगी गुजारें। यही असल तकवा है। अगर ये चीज हमें हासिल हो जाए तो हमारी जिंदगी कामयाब है। इसलिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रमजान का मकसद भी तकवा बताया और अल्लाह रब्बुल आलमीन भी यहाँ कुर्बानी का मकसद भी तकवा बताता है। अल्लाह ने कहा लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। ऐ लोगों, तुम्हारे खून और तुम्हारे जानवरों के गोश्त अल्लाह रब्बुल आलमीन को पहुंचने वाले नहीं हैं, बल्कि तुम्हारे दिलों का तकवा अल्लाह रब्बुल आलमीन तक पहुंचने वाला है। तुम्हारे अंदर तकवा हासिल होना चाहिए। अगर तुम्हारी जिंदगी में तकवा आ जाए तो तुम हर किस्म की परेशानियों से अपने आप को दूर रख सकते हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन की मदद हासिल कर सकते हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा वलौ अन्न अहलल कुरा आमनू वत्तक़ू लफतहना अलैहिम बरकातिन मिनस समाई वल अर्द। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा अगर पूरे के पूरे इलाके वाले नेक बन जाएं, अपनी जिंदगियों को नेकी के साथ गुजारने लगे, तो अल्लाह ताला कहता है हम आसमान से रिस्क के दरवाजे खोल देंगे, जमीन से इनके लिए रिस्क के दरवाजे खोल देंगे। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का वादा है, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का प्रॉमिस है कि बंदा अगर अपने आप को बुराइयों से बचाएगा तो ये जितने भी हम और आप जितने भी शिकायतें करते हैं कि हमारी जिंदगी में बहुत ज्यादा मुश्किलात हैं, हमारी जिंदगी में परेशानियां हैं, हमारी जिंदगी में हम देख रहे हैं कि महंगाई ज्यादा है, हम देख रहे हैं कि ये सब आजमाइशें हैं। हकीकत में अल्लाह रब्बुल आलमीन का कौल ये है कि जो लोग अल्लाह का तकवा इख्तियार करेंगे, अपनी जिंदगी में तकवे के साथ जिंदगी गुजारेंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन से डर कर जिंदगी गुजारेंगे, ऐसे लोगों को अल्लाह ताला कहता है वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहु मखरजा। जो लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन से डर कर जिंदगी गुजारते हैं, हकीकत में ऐसे लोगों के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन आसानियों के रास्ते खोलते चले जाते हैं। आजमाइशों से बाहर निकलने के रास्ते अगर हम तलाश करना चाहते हैं तो हम अपने अंदर तकवा इख्तियार करना चाहिए। ये तीन पैगाम के बाद मैं अपने नौजवान साथियों से कहूंगा कि आज हम हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जिंदगी को याद कर रहे हैं, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उस अजीम सुन्नत को अदा करने जा रहे हैं। इस्माइल अलैहिस्सलाम की जिंदगी को हम और आप पढ़ते हैं। ऐ मेरे नौजवान साथियों, अपने अपने यानी हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जिंदगी से अपनी जिंदगी को संवारो। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की यानी अपने वालिदैन की, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम कैसे फरमाबरदार थे। आप देखें अल्लाह रब्बुल आलमीन का कौल, अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हमने ख्वाब में दिखाया कि वह इस्माइल को ज़बह कर रहे हैं। इस्माइल से हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम से पूछा कि मैंने देखा है ख्वाब में कि मैं तुम्हें ज़बह कर रहा हूं, ऐ मेरे बेटे बताओ तुम्हारी क्या राय है। तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिस चीज का आपको हुक्म दिया है उसे कर गुजरिए, सतजिदुनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन। तो देखें इस्माइल अलैहिस्सलाम अपने वालिदैन के कैसे फरमाबरदार थे। ऐ नौजवानों, हमें अपने वालिदैन के फरमाबरदार बनकर जिंदगी गुजारना चाहिए। इससे पहले कि हमारे वालिदैन की आंखें हमेशा के लिए बंद हो जाएं, फिर रोना धोना कोई फायदा मंद हमारे लिए नहीं हो सकता। इसलिए इनकी जिंदगी में इनकी खिदमत करके अपनी जिंदगी को संवार लो, अपनी आखिरत को संवार लो। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जिंदगी हम और आपको ये बताती है कि हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम का सबसे बेहतरीन जो कौल अल्लाह ताला जिक्र करता हुए कि वअमुर अहलका बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा। ये ऐसा नौजवान था जो अपने घर वालों को भी नमाज का हुक्म देता था और खुद भी नमाज पर कायम दायम रहता था। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस्माइल अलैहिस्सलाम की खुसूसियत कुरान करीम में जिक्र की। इसीलिए नमाजी बन जाओ, तुम्हारे सजदों की, तुम्हारी नमाजों की अल्लाह रब्बुल आलमीन के आगे बहुत ही वैल्यू है, बहुत ही कदरदान अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे नमाजों की, तुम्हारी इबादतों की अल्लाह रब्बुल आलमीन करता है। इसी तरह मोहतरम खवातीन, आपके लिए हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम की जिंदगी में बड़ा अहम पैगाम है। आप देखें हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम और इसी तरह हजरत यानी सारा अलैहिस्सलाम, ये दोनों बीवियां हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बीवियां थीं। इनकी जिंदगियों को आप देखें, पूरी कौम ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को धुतकारा, बाप ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को दूर किया, रिश्तेदारों ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को दूर किया, कौम के लोगों ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भगाया, गांव के लोगों ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को वैल्यू नहीं दी। अगर किसी ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिंदगी भर साथ दिया तो वो उनकी बीवी हजरत सारा अलैहिस्सलाम थी। फिर उसके बाद हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम थी।
ہر حال میں اپنے شوہر کے ساتھ رہی، ہر حال میں اپنے شوہر کے ساتھ جو ہے زندگی بسر کرتی رہی۔ اس لیے آپ یاد رکھو حضرت ہاجرہ علیہ السلام کی زندگی سے آپ یہ سبق لے کر جاؤ کہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور اسماعیل علیہ السلام کو اور حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو جب اللہ رب العالمین کے حکم سے اس میدان میں چھوڑ کر گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام جہاں کعبۃ اللہ بنانا تھا، تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی بات نہیں کی۔ یہ نہیں کہا کہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے، یہ نہیں کہا کہ تمہیں یہاں رہنا ہے، یہ نہیں کہا کہ میں تمہیں چھوڑ رہا ہوں، بلکہ انہیں اپنے ساتھ لے گئے اور لے جا کر وہاں چھوڑ دیا۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے کہا کہ تم مجھے کہاں چھوڑ کر جا رہے ہو، اس چھوٹے سے بچے کو کہاں چھوڑ کر جا رہے ہو؟ حضرت ہاجرہ علیہ السلام سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی بات نہیں کی، کوئی بات نہیں کی، پلٹ کر جانے لگے۔ تو حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے کہا اللہ امرک بہذا، کیا اللہ رب العالمین کا یہ حکم ہے کہ تم ہمیں یہاں چھوڑ کر جاؤ؟ کہا نعم۔ تو حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے کہا تب تو اذن لا یضیعنا، تب تو اللہ رب العالمین ہمیں ضائع نہیں کرے گا، آپ چلے جاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے کوئی بات کرے بغیر چل پڑے۔ آپ دیکھیں حضرت ہاجرہ علیہ السلام کیسے صابرہ تھیں، کیسے صبر والی زندگی انہوں نے گزاری، کیسے شکر والی زندگی گزاری۔ یہی دو چیزیں خواتین اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے، صبر بھی ہونا چاہیے، شکر بھی ہونا چاہیے۔ جب نعمتیں ہمارے شوہر کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کی توفیق سے ہمارے گھر میں نعمتیں آنے لگیں تو اللہ تعالیٰ کے شاکر بن جاؤ، اور اگر ہماری زندگی میں ہمارے شوہر کی زندگی میں آزمائشیں آئیں تو اس میں پوری طرح ڈٹ کر مقابلہ کرو حضرت ہاجرہ علیہ السلام کی طرح، اور ایسے صابرہ بن جاؤ جیسے حضرت ہاجرہ علیہ السلام حضرت سارہ علیہ السلام تھیں۔ تو اسی طرح بزرگان محترم، آپ کو میں جو پیغام دینا چاہتا ہوں، دو باتوں کی طرف آپ کو میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ آپ اپنے آپ کو اللہ کی عبادت کے لیے وقف کر دیجیے، اس لیے کہ آپ کے بچے سیٹل ہو رہے ہیں، آپ کے بچے اپنی بزنس میں سیٹل ہو رہے ہیں، آپ کے بچے اپنی ڈگریاں مکمل کر رہے ہیں، آپ نے اپنی ذمہ داری گویا مکمل کر لی ہے۔ اب دو کام آپ کو کرنے ہیں۔ ایک کام یہ کہ آپ اللہ کی عبادت کرنے لگ جاؤ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ رب العالمین جسے ایک لمبی عمر عطا کرتا ہے، اس کے آخری عمر میں اللہ رب العالمین اگر اسے نیکی کی توفیق دے رہا ہے تو دراصل اللہ رب العالمین اس سے راضی ہو چکا ہے، اللہ رب العالمین اسے معاف کرنا چاہتا ہے، اس کی زندگی کے تمام تر گناہوں کو دھلنا چاہتا ہے۔ اس لیے اے بزرگوں، تم اپنی اس زندگی کو غنیمت جانو۔ اگر تم قرآن سے اپنا رشتہ جوڑ لو، اللہ کے گھر سے اپنا رشتہ جوڑ لو اور اللہ رب العالمین کی فرما برداری کرنے لگو تو یقیناً اللہ رب العالمین تمہیں پسند کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جس سے اللہ رب العالمین جس سے راضی ہونا چاہتا ہے، جس کو اللہ رب العالمین جنت میں داخل کرنا چاہتا ہے، ایسے بزرگوں کو ان کے آخری عمر میں اللہ کی عبادت کی توفیق اللہ رب العالمین عطا کرتا ہے۔ تو اس لیے اپنی زندگی کو، بچی کچی زندگی کو ہمیں غنیمت جاننا چاہیے اور ایسے وقت میں ایک اللہ رب العالمین کی عبادت میں اپنے آپ کو لگانا چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ اپنی صحت کی حفاظت کیجیے، اپنے آپ کو ہر طرح کے پرہیز سے، جتنے بھی آپ کو پرہیز بتائے جا رہے ہیں اس کو فالو کیجیے، اس لیے کہ آپ کی صحت آپ کے گھر والوں کے لیے، آپ کی بیوی کے لیے، آپ کے بچوں کے لیے، آپ کے رشتہ داروں کے لیے بہت اہم ہے۔ اس لیے کہ اگر آپ سب سے بڑا تحفہ اپنے گھر والوں کو دینا چاہتے ہو، اگر آپ اپنے گھر والوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے چاہنے والے کو سب سے عظیم تحفہ اگر کوئی دینا چاہتے ہو تو اپنی صحت کی آپ فکر کریں، اس لیے کہ اگر آپ بیمار ہوں گے تو آپ کی بیوی پریشان ہے، اگر آپ بیمار ہوں گے تو آپ کے اولاد پریشان ہیں، اگر آپ بیمار رہیں گے تو یقیناً وہ اپنے جاب کو چھوڑ کر باہر سے واپس آئیں گے، آپ کے میڈیسن کا انتظام کرنے کی کوشش کریں گے، گویا ہر طرح سے ہر ایک ڈسٹرب رہے گا۔ اس لیے سب سے زیادہ اہم چیز یہ ہے کہ اپنی صحت کی حفاظت کرتے رہیں اور ایک اللہ کی عبادت کرنے کی کوشش کرتے رہیں۔ آخر میں اس مکمل پیغام کے بعد جو ہم اور آپ قربان کرنے جا رہے ہیں اللہ کی راہ میں جانوروں کو، اس سلسلے میں دو باتیں بڑی اہم ہیں۔ ہم اور آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے ہمارا آپ کو جو جانور عطا کیے ہیں اس پر ہم اللہ کے نام سے اپنی چھری کو چلا رہے ہیں، تو اللہ رب العالمین سے ہمیں اخلاص اختیار کرنا چاہیے، صرف اللہ کی رضامندی کے لیے ہمیں یہ کام کرنا چاہیے، دکھاوے کے لیے نہیں، شہرت کے لیے نہیں، فیس بک میں ڈالنے کے لیے نہیں، بلکہ اپنے آپ کو، اپنی اس عبادت کو صرف اللہ رب العالمین کے درمیان رکھنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ضرور ہماری اس عبادت کو قبول کرے گا، اس نیت سے ہمیں اپنے جانور کو قربان کرنا چاہیے۔ اور ساتھ ہی ساتھ یاد رکھنا چاہیے کہ اسلام ہم اور آپ کو پاکی صفائی کا حکم دیتا ہے، اور اسلام ہم اور آپ کے لیے الطہور شطر الایمان کہہ کر کے پاکی صفائی آدھا ایمان قرار دیتا ہے۔
اس لیے پاکی صفائی کا مکمل خیال رکھنا چاہیے. ہر طرح کی گندگیوں سے اپنے گلیوں کو، اپنے گھروں کو، اپنے آس پاس کے محلوں کو پوری طرح صاف رکھنا یہ ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ میسج دنیا والے یہ سمجھیں کہ ان کی جب یہ عید آتی ہے تو اس میں گندگیاں پھیلنے لگتی ہیں، کہیں ایسا نعرہ نہ لگنے لگے. اس لیے ہمیں اپنے آپ میں بہت محتاط رہنا چاہیے. جیسے ہم اپنے آپ کو پاک و صاف دیکھتے ہیں، اسی طرح ہم اپنے آس پاس کو بھی پاک و صاف دیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے. اسی طرح ایک اور بڑی اہم بات یہ کہ آپ اللہ کی راہ میں آج قربان کرنے جا رہے ہیں. جن کو اللہ نے استطاعت دی آج قربانی کر رہے ہیں. یاد رکھیں سب سے عظیم نیکی جو اللہ رب العالمین کو آج کے دن کرنے کی پسند ہے وہ اللہ کے راہ میں قربان کرنے کی ہے. اس لیے آپ اپنے جانوروں کو قربان کریں اور خود بھی کھائیں اور اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کریں. اور یاد رکھیں جو ایسے غریب ہیں جن کے گھروں میں قربانیاں نہیں ہو رہی ہیں یا جن کے گھروں تک قربانی کا گوشت نہیں پہنچ رہا ہے، وہاں تک پہنچانے کی کوشش کریں، فکر کریں. یقیناً اس میں تکلیف ضرور ہے لیکن اللہ رب العالمین آپ کو اجر عظیم سے نوازے گا. خوشی حقیقت میں یہی ہے کہ ہم صرف خوش ہو جائیں، ہمارے گھر والے خوش ہو جائیں، ہمارے خاندان والے خوش ہو جائیں. یہ حقیقی خوشی نہیں. حقیقی خوشی یہ ہے کہ آج ہر گھر میں، ہر مسلمان کے گھر میں خوشی ہو اور ہمارے ذریعے سے دوسروں کے دلوں میں خوشی پیدا کرنا یہ بہت ہی بڑی عبادت ہے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تبسمک فی وجہ اخیک صدقہ. تمہارے ذریعے سے اگر کسی کے چہرے پر مسکراہٹ بھی آ جاتی ہے یہ بہت بڑا صدقہ ہے، یہ ہماری مغفرت کا ذریعہ بن سکتا ہے. اس لیے اس کا بھی آپ اور ہم اہتمام کریں. اللہ رب العالمین ہماری قربانیوں کو قبول فرمائیں. اللہ رب العالمین ہم تمام کی ہر قسم کی عبادتوں کو اللہ رب العالمین شرف قبولیت بخشیں. اللہ رب العالمین ہم میں جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں شفا یابی عطا فرمائیں. جو بھی یہاں بیٹھے ہوئے بیمار ہیں یا جو بھی ہاسپٹلائز ہیں اللہ رب العالمین ان تمام کو شفا یابی عطا فرمائیں. اللہ رب العالمین ان کے گناہوں کو معاف فرمائیں. ان کی اس بیماری کو، ان کی اس پریشانی کو اللہ تعالیٰ مغفرت کا ذریعہ بنا دیں. اللہ رب العالمین ہم میں جو بھی ہمارے رشتہ دار، دوست و احباب، والدین جو بھی انتقال کر چکے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ ترین مقام نصیب فرمائیں. اللہ رب العالمین ہم سب کو جنت الفردوس میں جمع فرمائیں. اللہ تعالیٰ ہماری قبروں کو کھول دیں. اللہ رب العالمین ہماری قبروں کو نور سے بھر دیں. یہاں جتنے بھی خواتین بیٹھی ہیں یا جتنے بھی مرد و بچے بیٹھے ہیں الہ العالمین ان کے دلوں میں نیک و جائز خواہشات جو بھی ہیں اللہ رب العالمین اس کو پوری فرما. اور جو بھی نوجوان ہیں اپنی عزت کی حفاظت کرنے کی فکر کر رہے ہیں، مرد ہو کہ خواتین ہوں، لڑکیاں ہوں کہ لڑکے ہوں، الہ العالمین فتنے کے اس زمانے میں ان کے لیے بہتر سے بہتر جوڑا عطا فرما. ان کی زندگیوں کو خوشحالیوں سے بھر دیں. الہ العالمین نیک و صالح اولاد ان کی زندگیوں میں عطا فرما. الہ العالمین ہم سب کو توحید پر قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین ہم سب کی زندگیوں میں جو پریشانیاں ہیں، جو مشکلات ہیں، جو بھی ہمارے لیے مصیبتیں ہیں الہ العالمین اسے ہمارے لیے نیکیوں کا ذریعہ بنا دیں. اللہ رب العالمین تو ہم سے راضی ہو جا. ہماری قبروں میں اللہ رب العالمین ہمارے لیے نور عطا فرما. الہ العالمین ہم سب کو جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما. جہنم کی گرمی سے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرما. الہ العالمین ہمیں نیکیاں کرنے کی زندگی میں توفیق عطا فرما. توحید پر قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرما. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو ہماری اپنی زندگی میں ہمیں اپنانے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین ہم میں جو بھی مقروض ہیں ان کی قرض کی ادائیگی کو پورا فرما. الہ العالمین جو بیمار ہیں انہیں شفا بھی عطا فرما. جن کے بزنس ختم ہو چکے ہیں یا جن کی تجارتیں ٹھپ پڑ چکی ہیں، جن کی تجارتوں میں نقصان ہو گیا ہے الہ العالمین انہیں بہتر اجر عظیم عطا فرما. جہاں بھی جو بھی جس قدر بھی حلال کمائی کا ذریعہ ہے الہ العالمین ہمارے نوجوانوں کے لیے عطا فرما. ان کے لیے ان کے اندر صلاحیتیں عطا فرما، ایبیلٹیز عطا فرما تاکہ یہ دنیا کو بہت کچھ دے سکیں. الہ العالمین ان سے دین کی خدمت لیتے رہنا. الہ العالمین جو کچھ ہماری زندگیوں میں عطا فرما رہا ہے الہ العالمین اس میں خوب برکت عطا فرما. ہر قسم کی مشکلات سے، پریشانیوں سے ہم سب کی زندگیوں کو محفوظ فرما. الہ العالمین ہم پر رحمتوں کی بارشیں نازل فرما. جہاں بھی مسلمان بد امنی کا شکار ہو چکے ہیں الہ العالمین امن و سلامتی عطا فرما. اسلامی ممالک کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرما. مسلمانوں کی تجارتوں کی حفاظت فرما. مسلمانوں کی جابز کی اللہ تعالیٰ تو حفاظت فرما. الہ العالمین ہم سب کو حلال روزی نصیب فرما. حرام روزی سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرما. ہمیں نمازوں پر قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین ہمارے بڑوں کا اکرام کرنے، ہمارے چھوٹوں پر شفقت کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما. ہم اپنے والدین کے فرما بردار بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین تجھے ہمیں راضی کرنے والے کام کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین جو کچھ باتیں ہم نے یہاں کی ہیں الہ العالمین اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین جو کچھ ہم نے مانگا ہے، جو کچھ مانگنے سے رہ گیا ہے الہ العالمین تو دینے والا ہے، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو ہمیں ہر چیز عطا فرما.
اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات بل أحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. يا قاضي الحاجات، يا رافع البريات، يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، يا أجود الأجودين، يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقبل الله منا ومنكم صالح.